ایک آدمی جب اپنی اس کی بیوی نکلتی تھی باہر تو وہ کہتا تھا اوڑھنی رکھ کر کے جاؤ، مجھ کو اوڑھنی سے بہت نفرت ہے، یہ گھونگھٹ سے بہت نفرت ہے، اوڑھنی ہٹا کر کے جاؤ۔ سال بھر 6 مہینہ جب عورت بے پردہ نکل گئی، اکبر الہ آبادی مرحوم لکھتے ہیں کہ اس کی جورو کا کسی اور سے چکر ہو گیا، وہ 9-11 ہو گئی۔ اب یہ پولیس کے پاس آیا رپورٹ لکھانے کے لیے، تو کیا کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ بھی گئی وہ بھی گیا، رو کر کے رپورٹ لکھا رہا ہے، کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے، آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے جب دل ملا نہیں ہاتھ ملانے سے کیا، ذرا ادھر بھی دھیان رکھیے، جلدی سے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا۔ آپ دیکھیں گے جب آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا، بلی نے راستہ کاٹا، اب وہ ڈسک بریک مارتا ہے، 20 بار ادھر تھوکتا ہے 20 بار ادھر تھوکتا ہے، کیوں؟ آگے خطرہ ہوگا، لکھا غلط ہے۔ آگے اگر خطرہ ہوگا تو اپنے پاپ کی وجہ سے ہوگا، خطرہ اگر ٹلے گا تو اپنے پن کی وجہ سے، لیکن دیکھیے قصور اپنا ہے، الزام بلی کے اوپر ڈال رہا ہے۔ گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، بن بیچارہ کیا کرے، بن بیچارہ کیا کرے، جو ہے ہمارے بھاگ، جو ہے ہمارے بھاگ۔ کوا اگر چھپر پر بولے تو کیا کہتے ہیں کہ داماد آ رہا ہے، اگر پورب کے چھپر پر بولے تو کہتے ہیں سمدھی آ رہا ہے۔ بازار میں 1000 کوا بولتے ہیں، کتنے داماد آ رہے ہیں، کتنے شوہر آ رہے ہیں، کتنے سمدھی آ رہے ہیں۔ شاعروں نے کسی بات کو مشہور کر دیا، اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ کاغا آئے منڈیر پر بھیجے کون سندیش، کاغا آئے منڈیر پر بھیجے کون سندیش، بھیا کے سنگ اس برس، بھیا کے سنگ اس برس، بھابھی گئی بدیس، بھابھی گئی بدیس۔ چکی چل رہی تھی، دانا منہ میں جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، تو باپ رونے لگا، بیٹا ہنسنے لگا۔ بالکل 2 منٹ کا پیغام رہ گیا، بالکل 2 منٹ میں میرے حصے کا پیغام مکمل ہو جائے گا۔ چکی چل رہی تھی، دانا منہ میں جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، باپ رونے لگا، بیٹا ہنسنے لگا، تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمال، یہ بیٹا تو رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ کہا بیٹا یہ چکی میں دانا گیا، آٹا بن گیا، مجھے اپنی موت یاد آ گئی، یہ دنیا بھی چکی ہے، اس کے 2 پارٹ آسمان و زمین ہیں، اور انسان دانے کی جگہ ہے، یہ بھی مٹی میں مل جائے گا، مجھے اپنی موت یاد آ گئی اس لیے رو رہا تھا۔ کہا ابا حضور آپ کا رونا صحیح ہے، میرا ہنسنا صحیح ہے، آپ نے چکی کو دیکھا، آٹے کو دیکھا، آٹے دیکھ کر کے موت یاد آ گئی، آپ نے قلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے۔ جو دانا قلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو ایشور کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ روئے، 2 پاٹن کے بیچ میں، 2 پاٹن کے بیچ میں، ثابت بچا نہ کوئی، ثابت بچا نہ کوئی۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے۔ مجھے ان تمام پیغام کو سنا کر کے بتانا یہ ہے کہ ہندی بھی ہندوستانیوں کی زبان ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اردو بھی ہندوستانیوں کی زبان ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ اس کی زندہ مثال امیر خسرو ہے۔ امیر خسرو مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر ہے، مسلمانوں نے
اور سیکولر ہندو نے کبھی بھی زبان کے نام پر بھید بھاؤ نہیں کیا. انشاءاللہ زبان کے نام پر ہم بھید بھاؤ نہیں کریں گے. ہندی کو بھی سیکھیں گے, اردو کو بھی سیکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. چکی کنویں پر 4 لڑکی پانی بھر رہی تھی. امیر خسرو آئے, کہا بیٹی پیاس لگی ہے پانی پلا دو. کہا آپ شاعر آدمی, آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے, شعر پڑھیے. کہا فرمائش بتاؤ. ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے, کھیر پر مصرع کر دی. دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخا چلاتی ہے, کپڑا بنتی ہے, چرخا پر مصرع کر دی. تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے, رات بھر جاگتا ہے, گھر کی حفاظت کرتا, کتے پر مصرع کر دیجیے. چوتھی لڑکی بولی کہ میرا باپ محرم میں دارو پی کر کیسا ڈھول بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے, ڈھول پر مصرع کر دیجیے. اب چاروں لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے, کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے, آیا کتا کھا گیا, آیا کتا کھا گیا, بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا. ہندی اردو ہے الگ, میں کیسے لوں مان, ایک بھارت کی آتما, ایک ہے دیش کی شان, ایک ہے دیش کی شان. 2 انگ ایک جان ہے, دونوں کی ایک جان, دونوں مل کر چل پڑے, ہر مشکل آسان, ہر مشکل آسان. آخری پیغام ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. 3 منٹ کا پیغام ہے. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے برہما پران. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے بال کو کھولے گی, بال کو کھولے گی, آوارہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گی. سمجھ جاؤ وہ دور برا آ گیا, وہ کلیوگ آ گیا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے وشنو پران. اس کتاب میں لکھا ہے جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے حسن کو بیچے گی, غریب شوہر کو چھوڑ دے گی, دولت سے نکاح کرے گی, 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی اور 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے مہا بھارت. اس کتاب میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو اور بیٹی جوان ہو تو دونوں کو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. باپ بھی جوان, بیٹی بھی جوان, دونوں کو ایک جگہ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. بڑے بڑے لوگوں سے زنا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے لوگ شیطان کا لقمہ بن جایا کرتے ہیں. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے رامائن. اس میں سیتا جی بھابھی ہیں, لکشمن جی دیور ہیں. ان کو پوچھا جا رہا ہے بھابھی کا چہرہ بتاؤ, کیسا چہرہ ہے, بھابھی تمہاری لمبی ہے یا ناٹی ہے, گوری ہے یا کالی ہے, کیسی ہے چہرہ بتا دو بھابھی ہے. کہاں وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے باہر نکلتی ہے, پردے کے اندر رہتی ہے, باہر ہی نہیں نکلتی. جب باہر نکلتی ہے تو گھونگھٹ ڈال دیتی ہے. میں دیور ہو کر کے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا, چلتے ہوئے میں نے پیر دیکھا ہے, پیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے رگ وید. اس کتاب میں لکھا ہے ہندوستان کتنا خوبصورت تھا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ہندو مسلمان سب کے یہاں پردہ تھا, فیشن نہیں تھا, یہ ہندوستان کی ریت تھی, ہندوستان کا رواج تھا. اس رگ وید میں لکھا ہے برہما نے عورت کو عورت بنایا تو وہ نگاہ کو نیچے رکھے, اوپر نہ رکھے. برہما نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے وہ پیر پھیلا کر کے نہ بیٹھے, پیر سمیٹ کر کے بیٹھے. برہما نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس سے اس کے اندر کا جسم باہر آ جائے. میرا پہلا سوال ہے, میرا پہلا سوال, مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے, کون کون سی چیز میں مسلمان پیچھے ہے, یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ میرا پہلا سوال. دوسرا سوال ہے مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے, یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے کہ مسلمان ترقی کیسے کرے گا, یہ میرا آخری سوال ہے. بہت اچھا جلسہ ہے, جو عالمی جس حال میں سن رہے, جیسا سن رہے, بہت اچھا سن رہے. آپ کی توجہ ہماری طرف ہے, ہماری توجہ آپ کی طرف ہے. یہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے. بہت اچھا جلسہ آپ سن رہے ہیں. میرا پہلا سوال تھا کہ مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہے. پہلی چیز جس میں مسلمان پیچھے ہے تجارت.
آپ لوگ بیٹھ جائیے تو کیمرہ بند کروا دیں گے. بند کر دیجیے ایک دم. مسلمان 5% تجارت کرتا ہے اور غیر مسلم 85% تجارت کرتے ہیں. مسلمان 100 میں 5 آدمی صرف تجارت کرتا ہے، 95 گول. غیر مسلم 85% تجارت کرتے ہیں، 100 میں 85 آدمی ان کے تجارت کرتے ہیں، اور ہمارے 100 میں صرف 5 آدمی تجارت کرتے ہیں. مسلمان کو اس لیے ترقی نہیں، مسلمان تجارت میں پیچھے، مسلمان ملازمت میں پیچھے. مسلمانوں میں صرف 2 آدمی نوکری کرتے ہیں 100 میں. IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%. مسلمان 100 میں 2 آدمی نوکری کر رہا، 98% گول. اس لیے مسلمانوں کو ترقی نہیں. اور تعلیم میں مسلمان پیچھے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے 150 کروڑ لوگ پوری دنیا میں جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے. یہاں ہندو مسلمان دونوں مل کر کے 40% جاہل ہیں، اور مسلمان غیر مسلم سے زیادہ جاہل ہیں. 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل. مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں؟ علم کے مطابق عمل نہیں، علم کے خلاف عمل کر رہا، علم سیکھتا نہیں، دوسرے کو سیکھنے کا موقع دیتا نہیں. اس لیے مسلمان کو ترقی نہیں. ترقی کیسے ہوگی؟ 3 راستے ہیں ترقی کے. آپ کا اتحاد ہوگا، گھر میں بھائی بھائی متحد ہوگا، گھر میں پڑوسی پڑوسی کا اتحاد ہوگا، ایک مسلک کا دوسرے مسلک سے اتحاد ہوگا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اتحاد ہوگا، تب ترقی ہوگی. اور جب مال کمائے گا مسلمان حلال طریقے سے، حساب سے خرچ کرے گا، تب مسلمان کو ترقی ہوگی. جب مسلمان کے پاس علم ہوگا تب مسلمان سب سے آگے ہوگا. مسلمان کو کوئی دوسرا پیچھے نہیں کر سکتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اپنی اوقات کو داؤ پہ لگا دیں گے. خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو. اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو. انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو. کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو. ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو. بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بیرو جلا دو کہ دبا دو. خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو. بہت اچھا آپ نے سنا. آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کو اسکول کے جھولے میں بٹھائیں گے اور اپنی بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا. ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ پوری بیداری کے ساتھ آپ جلسہ سن لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت دھیان سے سنیے گا. پہلا پیغام، خدا مہربان اور ہم کتنے نادان. یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. کم وقت میں جلدی سے یہ نکل جائے گا. آپ کی خدمت میں یہ آ رہا ہے. یہ دیکھیے ہماری بائیں طرف دل ہے، بائیں طرف دل ہے. کیا کیا جائے؟ وہ مہمان پپو یادو جی ہیں جو تشریف لائے ہیں، اسٹیج پر آئیں گے. آپ لوگ اطمینان سے سنیے. تقریر میں کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ بھی سننے کے لیے آئے ہیں. جناب پپو یادو صاحب تشریف لائے ہیں. آپ لوگ بالکل اطمینان رکھیں، وہ اسٹیج پہ آ رہے ہیں. اور جو حضرات اسٹیج پہ ہیں، خاص کر کے مدرسے کے جو بچے وہ نیچے چلے جائیں تاکہ ہمارے جو مہمان خاص آ رہے ہیں. آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا. وہ تو یہیں آ ہی رہے، آئیں گے، وہ تو اسٹیج پر آ ہی رہے، کے واسطے ان کے پیچھے مت جائیے. وہ تو آ ہی رہے ہیں. آپ اسٹیج پر آئیں گے،
آپ سے باتیں کریں گے, آپ کی باتیں سنیں گے, ان کو موقع دیا جائے گا. اس لیے آپ حضرات اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھیے. آ جائیے ادھر بیٹھ جائیے. بالکل آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا. آپ جتنی دلچسپی سے اسٹیج کی طرف متوجہ رہیں گے, اللہ کی رحمت آپ کے اوپر متوجہ رہے گی. آپ کی توجہ بڑھ جائے گی, رحمت متوجہ نہیں ہوگی, بڑھ جائے گی. آئیے وہ آ رہے ہیں, ہمارے مہمان ہیں. ویلکم, خوش آمدید, اہلا و سہلا, مرحبا. ہمارے مہمان آ رہے ہیں. آپ بیٹھ جائیے, اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے. آپ کا جلسہ ٹوٹ جائے گا, برباد ہو جائے گا. آ رہے ہیں, آنے دیجیے. آپ لوگ جو بھیڑ ساتھ میں آ رہی ہے, یہ بھیڑ اوپر نہیں آئے گی, یہ بھیڑ اسٹیج پہ نہیں آئے گی, بھیڑ اسٹیج سے نیچے ہی رہے گی. مہمان کو لے لیجیے. اسٹیج سے نیچے ہی رہے گی. آپ حضرات نیچے ہی رہیں, کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ ہمارے بھائی ہیں, خاص مہمان ہیں, اسٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں. آپ سب لوگوں سے باتیں کریں گے, آپ لوگ اطمینان رکھیے. ہمارے اسٹیج کے اندر اتنی چھمتا نہیں ہے کہ آپ سارے لوگوں کا پہنچ نہیں سکے. اس لیے اللہ کے واسطے بے ادبی معاف کرتے ہوئے صرف 2-3 لوگ ہی اندر آئے, باقی نیچے رہے. آپ کی بے ادبی کے لیے معافی چاہتا ہوں. علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. 1 منٹ کے لیے یہ جو بائیں طرف ہمارا دل ہے, یہ 1 سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے, پھر چلتا ہے. کب؟ جب ہم کو چھینک آتی ہے, یہ دل رک جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ چلنا شروع کرتا ہے, اس کے بعد یہ پھر چلنا شروع کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, جب تم کو چھینک آئے, جب تم کو چھینک آئے تو الحمدللہ بولو. جو دل تمہارا رک گیا تھا, اللہ نے اسے دوبارہ چلا دیا. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. سب سے اول نعمت, سب سے آخری نعمت انسان کے پاس کیا ہے؟ یہ سانس ہے. سانس آتی ہے, انسان زندہ ہو جاتا ہے. سانس نکل جاتی ہے, آدمی مر جاتا ہے. ارے بھائی, آپ کیوں کسی کو بٹھا رہے ہیں؟ اس کو رہنے دیجئے, جو جس حال میں اسی حال میں رہنے دیجئے, کسی کو بٹھانا نہیں. بھاری مجمع ہے, بیٹھانا نہیں ہے. خدا کے واسطے آپ لوگ جس حال میں جو سن رہے ہیں, جیسا سن رہے ہیں, ان کو سننے دیجئے. سانپ اور بکری میں فرق دیکھیے. بکری گھاس کھا کر کے دودھ دیتی ہے مالک کو, لیکن سانپ مالک کا دودھ پی کر کے مالک ہی کو ڈس لیتا ہے. یہ ہوا نمک حرام, کہ جس کا نمک کھایا اسی کی نمک حرامی کیا. ایک مثال ہے, بہت خوبصورت چھوٹا بچہ ہے آپ کا, اس کو آپ کوئی تحفہ دینا چاہیے, چاکلیٹ دیجئے, وہ باپ کا منہ دیکھتا ہے, پکڑتا نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ باپ نے جیسے ہی اشارہ کر دیا وہ لپک لیتا ہے. باپ کا اشارہ نہیں ہے, وہ پکڑتا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ باپ کی اجازت ہے تو پکڑیں گے, باپ کی اجازت نہیں ہے تو نہیں پکڑیں گے. ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں سوچتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں ہے. اس نادان بچے سے بھی ہم بدتر ہیں. بکری کو گھاس لا کر کے آدمی دیتا ہے, بھوک میں بکری گھاس کھا رہی ہے, پتا کھا رہی ہے. جیسے ہی مالک نے اس کو پکارا, وہ گھاس چھوڑ کر کے اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور ہمارا خدا سرکاری اعلان مسجد سے کرتا ہے, ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے, ہم اس بکری سے بھی بدتر ہیں. آخری مثال ہے, آپ دیکھیں گے رات کا بچا ہوا بھات ہے, اس کو صبح آدمی پانی ملا کر کے کھاتا, اس کو پنتا بھات کہتے ہیں. ایک آدمی کھا رہا تھا سبحان اللہ, ایک آدمی کھا رہا تھا ماشاء اللہ, ایک آدمی کھا رہا تھا الحمدللہ. لوگوں نے کہا تم نے خدا کی عادت بگاڑ دیا. اتنا جب اللہ کا شکر ادا کرو گے باسی بھات کھا کر کے, تو روزانہ باسی بھات ہی کھلائے گا. ایک دیکھو, ہم کو جب تک بریانی نہیں ملتی ہم اللہ کا نام نہیں لیتے. اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہرے خدا,
بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا، یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، بحر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، تیار رہیے، ہم بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا بڑا خوبصورت پیغام، جلدی سے مہمان آ چکے ہیں، ان کے لیے مجھے وقت فارغ کرنا ہے، آپ بہت دھیان سے سن لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی فیملی کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر، عائشہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری بیٹی ہے۔ تو کہا، یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھ کو ہر حال میں تسلیم ہوگا۔ حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان، عائشہ کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کی چپل میں نجاست تھی، آپ کے جوتے میں نجاست تھی، اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے نہیں دیا، کہا پہلے جوتا اتاریے اس کے بعد مسجد میں آئیے، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کی بیوی ناپاک آپ کے پاک بستر پر آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی سے پوچھا، علی تم کیا کہتے ہو میری بیوی کے بارے میں جس پر انگلی اٹھ رہی ہے؟ کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے پاک بستر پر کوئی ناپاک عورت بیٹھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ کہ یا رسول اللہ، عائشہ کا نکاح خدا کی مرضی سے ہوا تھا، عائشہ کا نکاح آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اگر عائشہ غلط عورت ہوتی تو خدا خود عائشہ کو آپ کے گھر سے نکال دیتا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کے جملے سے مجھے اطمینان ہو گیا، ماں کی عمر بیٹی کی عمر برابر ہے۔ آپ کہیں گے کہ ماں کی عمر بیٹی کی عمر دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، بیٹی کا نام فاطمہ، ماں کا نام عائشہ، دونوں کی عمر برابر، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ ماں دل کی بات جوان بیٹی سے کہہ دیتی ہے، جوان بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے۔ ماں کی مجلس میں فاطمہ مسکراتی ہے، تو عائشہ نے کہا، بیٹی بے موقع کیوں مسکرا رہی ہو؟ کیوں ہنس رہی ہو؟ ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تو کیوں ہنس رہی ہو؟ کا خیال آیا۔ کا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ تو عائشہ نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ تو کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو مر جائے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا میں بھی انتقال کر جاؤں گی، قبر میں پہنچوں گی، جب تیرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے تو جنت میں جائے گی، جب میرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، 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 حشر تک انہی کے گھر پہ
ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام۔ قرآن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے مدرسے میں لائٹ چل رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کر کے بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استاذ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے، استاذ ہاتھ کا پنکھا، تار کا پنکھا لے کر کے بچے کو جھیلتا رہتا ہے، اور بچے جھوم جھوم کر کے پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کو جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے۔ ایک نواب صاحب آگے دیکھا، بڑی حیرت ہوئی، 10,000 سونے کے سکے دے دیا استاذ کو انعام میں۔ واہ صاحب، کیا قرآن پڑھ رہے ہو، کیا بچے تمہارے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ 10,000 روپے لے لو۔ وہ کہنے لگا، حضور کون سا کارنامہ کیا تھا، اتنا بڑا پیسہ آپ نے دے دیا؟ کہ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، تم 1 نمبر کے دنیا دار نظر آ رہے ہو۔ قرآن کے مقابلے میں تم 10,000 کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہو، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کچھ بھی نہیں۔ ایک جوان کی شادی ہو گئی، 1 سال بال بچہ نہیں، جوان کی شادی ہو گئی، 2 سال بال بچے نہیں۔ اب لوگ کہتے رہے کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ جواب کیسے دے۔ خدا سے کہتا، میرے پروردگار بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ساری دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا۔ اللہ نے سن لیا، اس کو بیٹی مل گئی، لیکن جب بیٹی جوان ہوئی تو پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا دنیا کی ہر دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کرے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ بیٹی جب زندہ رہے شادی سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ دنیا کے مقابلے میں قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر بنے اور حافظ قرآن بنے، راستہ میں بتا رہا ہوں۔ 5 سال اپنے بچے کو آپ مدرسے میں اسکول میں پڑھائیے۔ 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے، اس کو اسکول سے نکال کر کے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا۔ اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ یہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، گارنٹی ہے یہ بچہ سب سے آگے نکل جائے گا اور سارے بچے کو یہ پیچھے چھوڑ دے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل ہو نہیں سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ابھی تک آپ بیدار نہیں ہیں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی سے نکل گیا۔ یہ بہت چھوٹی تعداد میں، بڑی تعداد میں جوان ہیں، جوانوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر کیسے ترقی کرے گا، راز بتا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں جوان لوگ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں دوبارہ جوان ہونے والے نہیں۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے زمانہ جو چل رہا، اتنی مہنگائی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا۔ اس دور کے بارے میں جس میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ڈھال ہے، اس کو بچا کر کے رکھو اگر ایمان بچانا ہے۔
कुत्ता खरीदने में पैसा बर्बाद मत करो, शादी में पैसा बर्बाद मत करो, वरना कमर टूट जाएगी, सीधे खड़े नहीं रह पाओगे, कदम कदम पर तुम्हारी जिल्लत की मुंह की खानी पड़ेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा, रात में टॉर्च लो और जमीन पर टॉर्च मार करके देखो, चूटी चलती रहती है। दिन के अंदर देखो, छोटी सी मखलूक चूटी है, चलती रहती है। क्यों? उसे मालूम है बारिश के ज़माने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, उसे मालूम है कि सर्दी के ज़माने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। वो कमज़ोर मखलूक रात दिन एक करके मेहनत कर रही है, रोज़ी इकट्ठा कर रही है। चूटी से हमें सबक लेना चाहिए, अगर कल जिंदा रहना है तो चूटी की तरह आज मेहनत करनी पड़ेगी। एक आखिरी बात बता रहा हूँ, एक जवान आया, मस्जिद में दुआ कर रहा है, मेरे मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया, कोड़ा लेकर के खड़े हुए। कहा, ओ जवान क्या दुआ कर रहे थे? कहा, हुजूर दुआ कर रहा था कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो। कहा, आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। जवान, सिर्फ दुआ करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मेहनत मजदूरी के लिए दुआ के बाद मस्जिद से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हमारा जवान जो शौक में दारू नहीं पीता है, दवाई के लिए दारू पीता, हाथ उठा दे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक आपने मार करके बेदारी का सबूत दिया है। मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह आप साल भर इसी तरह बेदार रहेंगे। एक दारू को छोड़िए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपको 10 साल आगे कर देगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए आप, ये गिलास है, इसमें डाल दीजिए। वो अंडा इस तरह दारू के गिलास में आप कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा होता है। आप अक्लमंद आदमी हैं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह टाइट कर दे। आप अक्लमंद आदमी हैं, एक तजर्बा बता रहा हूं। ये पोल्ट्री मुर्गी है, उसका एक गोश्त की बोटी आप ले करके पानी की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और एक बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है गोश्त की, उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला, वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी उसी तरह पीली पड़ जाएगी। आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उसमें आप दवाई घोल करके स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा करके देख लीजिए आप, 99 बूंद उसमें पानी की डालिए, 1 बूंद उसमें शराब की डाल दीजिए आप, और फूल पर 10 दिन स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई अगर दारू पिलाएगा तो नहीं पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को पिलाना पड़ेगा तो नहीं पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बायां दायां मौका मिले तो हाथ मार देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।